اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ اسلام کے منافی ہے کہ آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں یا پیسے کے لیے آپ پوری زندگی گزاریں یا زندگی کو پیسے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ چیز اسلام کے منافی ہے، لیکن اسلام پیسہ کمانے کے خلاف بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ صحیح راستے پر چلو گے، صحیح پیسہ کماؤ گے، تو اسلام اس سے منع ہرگز نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ غلط طریقے سے آپ یہ کام کرو گے تو اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تکاثر میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ پیسے یا دولت کی زیادتی نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاتے ہو۔ لیکن اس کی ضرورت کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، اس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر بندہ اپنے رزق کے لیے تک و دو کر رہا ہے۔ اس میں بے شمار کیٹیگریز ہیں، کوئی حلال کما رہا ہے تو کوئی پھر حرام کا راستہ چوز کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی ہمیں بتائی ہیں ہم رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے نسخہ جات ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ حرام نہیں کماتا وہ امیر نہیں ہو سکتا، اس کے پاس پیسہ نہیں آ سکتا۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسی بات ہرگز، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پیسہ دینا یا دولت دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب دولت دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، شاید کچھ جوہلا ہیں یا جاہل لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ جو بندہ حرام نہیں کماتا یا اس کی روزی میں حرام نہیں شامل ہوتا تو وہ امیر نہیں ہو سکتا۔ امیر کرنا یا پیسہ دینا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے۔ تو اس نے کچھ باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جس سے ہم اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے شکر ادا کرنا۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو زیادہ دوں گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے آگے بہت سارے گلے شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے آگے گلہ نہ کرو بلکہ میرا شکر ادا کرو۔ شکر ایسے ادا کرو کہ یہ نہیں کہ کوئی پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کیا حال ہے آپ کا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، پھر آپ نے شروع کر دیتے ہو جی بڑے حالات خراب ہیں، بہت مسئلہ ہو رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کاروبار میں بہت زیادہ نقصان جا رہا ہے۔ تو یہ شکر نہیں ہے۔ شکر وہ ہے جو دل سے ہم اندر سے اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔ تو شکر سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک ذریعہ ہے شکر ادا کرنا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تیرے رب نے پکار دیا کہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، اگر انکار کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔
اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو شکر ادا کرو گا اس کو میں زیادہ دوں گا، اور پھر اس کی جزا کا بھی اہتمام فرماتے ہیں کہ میں اس کو جزا دوں گا۔ تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زیادہ دے گا، کیونکہ ہمارے ماحول میں شکر کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے، جس سے ہمارے پورے معاشرے میں بدحالی پھیل رہی ہے ہر طرف۔ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس حال میں بھی ہیں۔ نمبر 2 پر آتا ہے بانٹنا، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں کسی حاجت مند کو اپنی دولت کا حصہ بنانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ جو دولت تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، کہ اس کو تم زمین میں بوتے ہو تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ میں 700 گنا تک ایک بندے کو اجر دے سکتا ہوں، 700 گنا تک۔ آپ نے 1 درہم خرچ کیا یا 1 ریال خرچ کیا یا 1 روپیہ خرچ کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 کا ثواب 700 گنا زیادہ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں بانٹے گا میں اس کو زیادہ دوں گا۔ تو اب دیکھیں، ایک بندہ ہے جو کہتا ہے جی میں 500 کی دیہڑی لگاتا ہوں تو میں کیا کروں، میں کیسے بانٹوں اللہ کی راہ میں دوں؟ اس کے لیے ایک مشورہ ہے، آپ 500 کی دیہڑی لگاتے ہیں، 500 میں سے 5 روپے صرف 5 روپے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، 495 روپے آپ کے پاس بچیں گے، 5 روپے کا کچھ آپ کا نہیں بننے والا۔ 5 روپے آپ الگ کرتے رہیں، 1 مہینے بعد وہ اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو اپنی دولت میں اللہ تعالیٰ کو حصے دار ضرور بناؤ۔ تو انشاءاللہ ایسا عمل آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی دولت میں اضافہ ضرور ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت نہیں ڈالتا۔ تو سب سے پہلے ان بیماریوں میں پہلی جو بیماری ہے یا جو پہلی ہم برائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رزق میں برکت نہیں پڑتی، بہت سے لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں یا میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے رزق میں برکت نہیں آتی ہے، چاہے 10 لاکھ روپیہ ایک تاریخ کو ہوگا میرے پاس، 10 تاریخ تک وہ ختم ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں لگتی پیسے جاتے کدھر۔ تو ان سے میرا مشورہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں آپ۔ جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ جو رزق کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ آپ کا رزق جھوٹ سے اس میں بالکل برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک تو یہ معاشرتی بیماری ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ رزق میں بے برکتی ڈال دیتی ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی۔ تو اگر آپ جھوٹ چھوڑ دیتے ہو تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اضافہ ضرور ہوگا۔ اور ایک اور بات آخر میں، گناہ کرنے والے شخص کے پاس دولت میں برکت ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو اس برائی کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں۔ تو یہ کوئی چند گزارشات تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی دولت میں ضرور برکت پیدا ہوگی، آپ کے رزق میں ضرور اضافہ ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔